السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جنگل میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک سپاہی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے آپ سے سوال کیا، کیا تم غلام ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھے آبادی کا پتہ بتاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس سپاہی کو اس پر بڑا غصہ آیا اور اس نے آپ کے سر اقدس پر ڈنڈا دے مارا۔ سر مبارک سے خون بہنے لگا۔ ظالم سپاہی نے صرف اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر شہر میں لے آیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو سپاہی کو بڑی ملامت کی اور کہا، اے بے وقوف، یہ کیا؟ ان کو تو نہیں جانتا؟ ارے نادان، یہ تو زمانے کے ولی سیدنا حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سن کر وہ بے حد نادم ہوا اور فوراً اپنے گھوڑے سے اتر کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ کی قدم بوسی کی، پھر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ عرض گزار ہوا، عالی جاں، میں آپ کا غلام ہوں۔ اپنے غلام کی خطا کو معاف فرما دیجیے اور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے مجھے یہ کیوں بتایا کہ میں غلام ہوں؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ سپاہی نے عرض کیا، جب میں نے آبادی کے بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کیا تھا کہ شہروں کی آبادی تو ایک دن ویران ہو جائے گی، مگر اصل آبادی تو قبرستان کی ہے، یہی سب کو آنا پڑتا ہے۔ سپاہی نے کہا، اچھا یہ بتائیے کہ میں نے ڈنڈے سے آپ کا سر مبارک پھوڑ ڈالا، اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر دعائیں اور کلمات جاری کیوں تھے؟ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ دعا دینے سے دو ثواب ہیں۔ مطلب یہ کہ تم نے مجھے مارا تو مجھے تکلیف پہنچی، اس پر میں نے صبر کیا، لہٰذا تم مجھے مار کر میرے لیے صبر حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس طرح تم میرے محسن ہوئے اور ظاہر ہے محسن کو دعا ہی دی جاتی ہے، نہ کہ بد دعا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ایک بزرگ نے خواب میں جنت کا منظر دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اہل جنت کی جھولیاں موتی سے بھری ہوئی ہیں۔ ان بزرگ نے اہل جنت سے اس کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک ناواقف شخص نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس کو پھوڑ دیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب ابراہیم جنت میں داخل ہوں تو ان پر موتیاں نچھاور کیے جائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا حسن اخلاق اور جذبہ درگزر۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی حسن اخلاق و دولت درگزر نصیب عطا فرمائے، آمین۔